بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات، لیکچر نمبر 14۔ آج جو ہے ہم موضوعات مطالعہ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے بے شمار نعمتوں کو دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی قدرت رکھنے والا، پرورش کرنے والا اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام پر کیا ہے، حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم ہے، اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز، ایک مٹی کا پیالہ بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کی کیا ہے، دلیل ہے، اور اس کو تسلیم کرنا تمام حیات انسانی کا کیا ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے جو ہے وہ ہر جگہ نمایاں ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو کیا کرے، تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن کریم میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ترجمہ، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے وجود پر قرآن کریم میں بھی بہت جگہ پر دلائل موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کائنات پر گہری نظر ڈالے تو اسے اس میں مکمل نظم و ضبط اور حسن ترتیب جو ہے وہ نظر آئے گی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمان تہ بتہ پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی نقص نہیں نکالے گا۔ دوبارہ نظر ڈالے، تجھ کو کوئی خلل نظر نہیں آتا ہے۔ بار بار نگاہ ڈالے، تیری نگاہ تک ہار کر واپس آئے گی، لیکن تم اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی نقص جو ہے وہ نہیں نکال پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ان کل شیء خلقنا بقدر، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے کیا ہے، نشانیاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں ہے کہ کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ انسان اور انسان کے پیدا کردہ کائنات کو کس نے بنایا؟ کوئی تو ہے۔ یہ کائنات خود کیسے وجود میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان یہ چیزیں بنا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، وحشی سے وحشی قوم کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے قائل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہے، اللہ کی فطرت مشاہدہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، تو کائنات کی خالق اور چلانے والی ہستی ہے، ٹھیک ہے۔ دو نہیں ہو سکتے ورنہ تصادم ہوتا، یہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہو۔ اگر دو خدا ہوتے تو ان میں کیا ہوتا، اختلاف پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک دن کرنا چاہتا، ایک رات کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان میں کیا ہو جاتا، اختلاف بڑھ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہمیں کس طرح کا حق ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، عقل دی، ٹھیک ہے نا، حواس دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے۔ اس ذات نے ہمیں سوچنے کی قوت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، تاکہ ہر لمحہ اس کی ذات اور قدرت کے احکام پر غور کریں، ان کی عظمت کا اعتراف کریں، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ہمارے قلب اور ذہن معمور رہیں
اس نے ہمارے زمین پر بہترین آسائشیں عطا فرمائی، نعمتیں فراہم کی۔ یہ سب کچھ محبت الہی کی دعوت ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ گویا ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کوکھلا اور بے توفیق ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو اس کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو گویا محبت کے بغیر ایمان جو ہے وہ کیا ہوگی؟ نامکمل ہوگی۔ قرآن کریم کے صفحات میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن اللہ نے انہیں فرمایا تمہیں اس کا کچھ پتہ نہیں جو میں بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ایسا انسان بنایا جس میں ہر قسم کے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ اللہ نے اس کو عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اسے مسجود ملائکہ بنایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کی ہر ضرورت کو پورا فرمایا۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت کی کیا ہے؟ دلیل ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب انسان کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی صورت میں ان کا کیا کرے؟ ان کے احکامات کو دل سے تسلیم کرے۔ ٹھیک ہے، آگے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، مومنوں کی جان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ٹھیک ہے، گفتگو میں سلیقہ، عمل اور مطابقت، رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی شریک کرنا بھی کیا ہے؟ سخت گناہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر کیا جائے؟ ترجیح دی جائے۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر جو ہے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اطاعت کے بغیر کیا ہوتے ہیں؟ اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟
یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ، اب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی تم سے محبت کرے، کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ اور ہم کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ اطاعت سے مراد فرما برداری اور تعمیل حکم ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اطاعت اللہ کی رضاعت اطاعت رسول کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ سورہ انفال میں آتا ہے کہ اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سورہ نور میں آیا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں سخت عذاب اور آفات سے ڈرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ اطاعت کے بغیر جو ہے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اطاعت نہ ہو تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے وہ ہے ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی یعنی ہمیشہ والا صحیفہ لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو پہنچا اور اختتام کو بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمیشہ رہے گی اور پیغام الہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ انسانیت کے لیے شرف بھی ہے، اب یہ دائمی ہدایت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ٹھیک ہے، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل کو کیا کیا؟ آشنا کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ پیغمبر ہے اور آخری نبی ہے۔ ٹھیک ہے، خاتم سے مراد یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اختتام پر مہر ثابت فرمائی۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب انسان کو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی در سے ملے گی۔ اب پریشانی نظری ختم ہوئی، اب تلاش کا مرحلہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے احکام الہی کا پابند بننا پڑے گا۔
اسی میں دنیا کی بلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک قابل عمل ہے، دوسری شریعتوں پر عمل جو کیا ہو جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی واضح فرمایا کہ سب انبیاء نے اسلام کی خوبصورت عمارت بنائی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، میں کیا ہوں، میں ہی وہ اینٹ ہوں جس سے یہ عمارت مکمل ہو جاتی ہے اور اس عمارت میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین کہنا اسلام کی سب سے بڑی کیا ہے، اسلام کا سب سے بڑا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کیا کیا جائے، دل سے قبول کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی نئی کتاب نہیں لائیں گے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا آپ لوگوں کا سبق۔ ٹھیک ہے، والسلام، شکریہ۔